آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کیونکہ قبر تو جنت کا باغ اس کے لیے بننے والی ہے۔ اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں، یہ آپ سب کے پاس یہ اللہ نے پردہ ڈالا۔ صحیح بخاری 1380۔ یہ میں کوئی وہ سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، احادیث کی کتاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو، اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہوتی تو بھائی جی موج لگنا کی ہے، اگر نیک ہے تو اگلے الفاظ بڑے اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو، نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو تم، اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو۔ بعد میں بے شک بندہ روتا رہے، باتیں کرتا رہے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے فلاں تھے، بڑے نیک تھے۔ میں تو یہ دیکھا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی نہیں، حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں جی بس آخری دن کہتے سن میں داڑھی رکھ لینی ہے، بس آخری دن یہ گل کرتے سن، بس اینج کہتے سن، بس ہونا لے سن، وہ آخری دن آ گیا۔ اگر وہ صالح اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک بوجھ ہے جو اپنی گردن سے تم اتار رہے ہو۔ تو یہ بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، موت نے، موت تو آ جائے گی، جوانی میں بھی آ جائے گی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ساتھ اس کے قبر میں ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ 3 ہی دوست ہیں، گھر والے، مال اور نیک اعمال، یا برے اعمال جو بھی ہیں، برے اعمال ہو یا اچھے اعمال، یہی قبر تک جانے ہیں، باقی رشتہ داروں نے بھی اور مال نے بھی واپس گھر ہی لے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہو تو اسے روزانہ صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر والعیاذ باللہ تعالیٰ وہ اہل دوزخ سے ہو تو اسے قبر میں روزانہ صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ وہاں سے زندہ کر دے۔ یعنی زندگی اس وقت بھی ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے، الٹیمیٹ زندگی قیامت والے دن آئے گی، پھر اسے بڑے عذاب کی طرف لے کر جایا جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی۔
البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے، لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے، اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں، ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے، ایک ڈیفرنٹ لائف ہے، برزخی لائف۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیک کا الفاظ ہے، جامع ترمذی 3120۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لو کوئی چیز نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات ہے، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال۔ آپ کو جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سنی ہوگا کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کر دے گا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو
اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ آپ ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا, اس کو جنت کی ہوائیں بھی, خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے. یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے, تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں. یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گی. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ, اے میرے رب, جلدی کر, فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے, مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے, مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس میں. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے, جس کر کے گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر, گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا, اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائیں گے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے کچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا. وہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے, کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے, ان نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے, آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا, تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا, صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا.
कबीरा पे अजाब होता है। फरमाया लेकिन उर्फ में उसको कबीरा समझा नहीं जाता, उस जुर्म को हल्का समझा जाता है। पता ये चला कबीरा गुनाह वो है जिसको शरीयत ने कबीरा करार दिया। हमारे कहने से नहीं होता कि यार दाढ़ी कटाने से क्या होता है। लोग कह देते हैं दाढ़ी तो एक इंसान के जज्बात हैं, रख ले ठीक है, नहीं रखे तो भी ठीक है। ना 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 ना, नहीं रखे तो ठीक नहीं है, ये ज़हन में, नहीं रखे तो ठीक नहीं है, फितरत की मुखालफत है। तो मैं वो कब्र का किस्सा सुना रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है कबीरा गुनाह की बुनियाद पर, मगर इसको कबीरा समझा नहीं जाता। फरमाया इनमें से एक वो थे जो पेशाब की छींटों से बचते नहीं थे, और दूसरे वो था जो चुगलियां लगाया करते थे, लड़ाई इधर की उधर, उधर की इधर, उसकी बात इसके मुंह पे, उसकी बात। अब बाज़ दफा इंसान अपने राज की बात किसी को बताता है, यार वो फला बंदा ऐसा है, आपने फला को जाके बता दी, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, फिर उसने 2-3 गालियां निकाली, आपने उसको बताया तुम्हें ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था। वो होता है ना ऐसे, हर महल्ले में होते हैं, घरों में होते हैं। नंदे लड़वाती हैं मियाँ बीवी को, भाभी, नंद का उलट क्या होता है, भाभी होता है। नंद लड़वाती हैं भाभी को और अपने भाई को भाभी से लड़वा देती हैं, उसकी इधर लगाई। मियाँ बीवी को लड़वाना तो बहुत ही बड़ा जुर्म है अल्लाह के बंदो। तो शैतान इस पर अमल पे इतना खुश होता है, हदीस में आता है कि शैतान किसी अमल से इतना खुश नहीं होता जितना उस बंदे से खुश होता है जो मियाँ बीवी को लड़वा के आए। उधर की इधर, इधर की उधर, खाम में उनको रहने दो, चलो एक गलत है तो गलती, जब खुशी से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है उनको लड़वाने की। एक आदमी आया, एक साहब मुझे कहने लगे, मेरे घर में एक बंदा आया, कहने लगा कि मेरी बीवी घर में सफाई सुथराई करती नहीं है, घर गंदा रखती है। तो एक खातून आई, वो कहने लगी मुझे फोन करके, आपकी बीवी ने तो घर को कबाड़ बनाया हुआ है। कह रहे उस दिन से मुझे अपनी बीवी की नफरत दिल में पैदा हो। तो मैंने कहा कबाड़ बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, जब आप उस कबाड़ पे ही खुश हो अपनी बीवी के साथ, तो किसी तीसरे को एतराज करने की क्या जरूरत है? आगे कितनी गलत बात है। किसी के घर में जाके उसमें ऐब देखो, और उसकी बीवी की बुराई शौहर को, और शौहर की बुराई, अब बात शौहर होते हैं बाहर आंख में टक्का कर रहे होते हैं। आजकल तो मार्केट में इसी किस्म के शौहर आ रहे हैं, ज्यादातर बाहर आंख में टक्का कर रहे हैं। अब किसी ने देख लिया, बीवी को जाके बता दिया तुम्हारे मियाँ की तो ये हरकतें हैं। भाई गलत हरकतें हैं तो मियाँ को बताओ ना, भाई तुम ये क्या कर रहे हो आंख में टक्का। यार आंख में टक्का तो समझते हैं ना, करते हैं तो समझते क्यों नहीं होंगे? माजरत के साथ आप लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तो समझते होंगे ना। तो अब बीवी को जाके क्यों बता रहे हो? उसके दिल में शौहर की बुराई आएगी। भाई उसको तो ये बताओ तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, ताकि उसके दिल में मोहब्बत हो। अगर वो गलत है, तलाक के बाद क्या होगा? क्या ऐसा अच्छा शौहर मिल जाएगा? अभी तो आंख मटक्के वाला मिला है, अभी दूसरा वो इससे भी बड़ी फिल्म होगा, वो पता नहीं क्या हो, क्या निकले, और घर बच्चे रुल जाएंगे, बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो चुगलियां लगा के दोस्तों में लड़ाइयां पैदा करवाना, इमाम मस्जिद को मुख्तदियों से बदगुमान करना, मुख्तदियों को इमाम से बदगुमान करना, कमेटी को इंतजामिया को इमाम से, इमाम को इंतजामिया से, हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहा है एक दूसरे को। मोहब्बत की बातें कम हो रही हैं, लड़ाई की बातें, भाई भाई को लड़वाया जा रहा है, बहन बहनों को लड़वाया जा रहा है, सब पता नहीं हम बचे हुए कैसे। इसी तरह याद रखो, हुकूमत को आवाम से लड़वाना, आवाम को हुकूमत से लड़वाना, यह भी गलत है। यह बात याद रखो, इस वक्त इस्लामी मुल्कों में जितने भी हुक्मरान हैं, करप्ट भी क्यों ना हो, लेकिन उन करप्ट हुक्मरानों का भी रहना ना रहने से बहरहाल बेहतर है। अभी मेरे पास लोगों की क्लिप्स आते हैं कि सऊदी अरब के बादशाह ने अमेरिका के साथ ये किया, इतने उसको करोड़ों रुपए के तोहफे दे दिए। मैं कहता हूं गलत किया, सऊदी अरब के बादशाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका की गुलामी में बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए ये लोग, वाकई गलत कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के उसको डोनाल्ड ट्रंप को हदाया दे दिए, और उसकी तारीफें और पता नहीं क्या क्या उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सऊदी अरब में वहां हुक्मरानों के खिलाफ कौम खड़ी हो गई तो इसका फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, इसका नुकसान होगा। सऊदी अरब टूट जाएगा, यहां रवाफिज का कब्जा हो जाएगा, हरमैन हमारे हाथ से निकल जाएगा, बड़े खतरात हैं। तो भाई टूटने ना दो किसी चीज को, भाई जैसे तैसे हैं, बस जमान की हद तक एतराज, भाई सऊदीया के बादशाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल रहने दो, क्योंकि अभी वहां अगर जमहूरियत आएगी तो लाएगा कौन, और किसकी मर्जी का आदमी आएगा? अफगानिस्तान में जमहूरियत है, नाम की है, बैठे हुए किसके चमचे हैं? अमेरिका के चमचे बैठे हुए।
اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے, پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا, وہ ظالم میں مانتا ہوں, لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے, لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا, سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا, عیاش تھا, ظالم تھا, جو مرضی تھا, لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی. سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں, اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا, موجہ ہی موجہ, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے, ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ تو ضروری ہے, کیونکہ یہ